جھوٹ تو ایسا بولتے ہیں، میں اس کو ایک جملہ کہتا ہوں، چٹنی کی طرح استعمال کرتے ہیں، کھانے میں جیسے چٹنی یا اچار، تقریر کرتے کرتے جب دل چاہے جھوٹ بول کے گزر گئے۔ آئیے ایک نئے ابھی چوزوں میں سے، انڈے میں سے ایک چوزے نکلے ہیں ابھی حال ہی میں، حالانکہ کافی دنوں سے یہ تقریریں کر رہے ہیں، میں ان پہ زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا، لیکن اب دینا پڑ رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ کے لیے بھیجتے کہ یار ان کا جواب دو، حالانکہ میں اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دوں، ایک لیول بھی تو ہوتا ہے نا یار جواب دینے کے لیے، لیکن مجبوری کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا حال ایسا یہ ہے کہ اپنے علماء کی کم سنتے ہیں، غیروں کی کیا بول رہے وہ زیادہ سنتے ہیں، اور جواب دینے پہ زور دے دیتے کہ جواب تو جواب، اگر جواب نہیں تو ان کو لگتا ارے یار اپنے مولانا کے پاس جواب نہیں ہوگا اس لیے تو جواب نہیں دے رہے، حالانکہ یہ نہیں ہوتا کہ جواب نہیں ہے، قسم خدا کی اہل سنت والجماعت کے پاس ان کے ہر اعتراضوں کے جواب ہیں۔ کئی بار آدمی کی حیثیت دیکھ کے ہم جواب نہیں دیتے کہ سامنے والے کو کیوں بھاؤ دینا، لیکن چلیے اب مجبوری آئی ہے، یہ ہے محمد فیض، آئیے اس کی نالج دیکھیے، ایڈوکیٹ ہے یہ، اب ویسے بھی ایڈوکیٹ ہے تو اب سمجھ سکتے ہیں آپ، اب یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ نہیں مجھے تو نہیں معلوم، بہرحال جھوٹ بہت بولتا ہے یہ شخص، ایک جھوٹ اس میں کیا بول رہا ہے اس کی نالج بھی دیکھ لو آپ۔ ہم عبد القادر جیلانی کے جو ہے پیچھے جو ہے ہم وہ چلتے ہیں، ہم ان کے جو ہے ماننے والے ہیں، اور وہ ہے اچھا ماننے والے ہونے کا مطلب بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے ان کو بہت سی بار۔ ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پہ چلنے والا، ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پہ چلنے والا، ان کے طریقے پر چلنے والا۔ ایک مرتبہ ماننے کا مطلب ہم کو نہیں سمجھتا، یہ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ ماننے والے کا مطلب ہوتا ہے ان کے طریقے پہ چلنے والا، اور ان کے ملا بول گئے کہ غوث پاک کون تھے؟ اہل حدیث تھے اور اللہ کے ولی تھے، تو جب تم مانتے تو تم بھی تو چلو غوث پاک کے، تو نور مانو نا نبی کو، اللہ کا دیدار کیا یہ بھی مانو، اور ابھی اور بتا رہا ہوں وہ بھی ہضم کرو، ابھی دیکھتا ہے کتنا ہاضمہ ہے تمہارا۔ اب دیکھیں اس کی سنیں، اب یہاں سے لن پھن اس کی شروع ہو رہی ہے۔ جو ہے میں ایک مقام پر درس قرآن لیا کرتا تھا، وہاں لوگوں نے بہت خلاف ورزی کی، اور ایک بار تو کیا کیا پینٹ میں بلیک کلر کا پینٹ اپنی مسجدوں کے باہر مارا، اور وائٹ کلر پینٹ میں لکھا یہ رفع دین کرنے والے یہ حرام کاری کرتے، یہ آمین بالجہر والے یہ حرام کاری کرتے ہیں، ان کو مسجدوں سے نکال دو، یہ زانی ہے، حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں، پورا ایسے، اور پورے مسجدوں نے پلان کر کے ایریا میں لگا دی۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک آدھ مہینے کے اندر بمبئی سے ایک جماعت آئی، بمبئی سے ایک جماعت آئی، جماعت نہیں معاف کرنا، قافلہ آیا۔ ہاں یہ قافلہ یعنی دعوت اسلامی والوں کا قافلہ تھا، کہاں سے آیا وہ؟ بمبئی سے، آپ کے بمبئی سے۔ اب یہاں سے اس کا لن پھن سنو، اب سنیے یہاں سے۔ بمبئی سے ایک جماعت آئی، بمبئی سے ایک جماعت آئی، جماعت نہیں معاف کرنا، قافلہ آیا۔ اب وہ قافلہ آیا، اس علاقے کے اندر رکا، جماعت اور قافلے کا فرق شاید آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک؟ تو قافلہ آیا، جب قافلہ آیا وہاں رکا تو مجھے پتا چلا وہ قافلہ جو ہے عبد القادر جیلانی کے خاندان سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کے خاندان سے دعویٰ کرتے ہونے کا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا موقع مل گیا۔ میں نے ایک گزارش کی اور ایک تھوڑی دیر کا ٹائم مانگا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ ٹائم چاہیے کچھ، انہوں نے وہ ٹائم دیا۔ جب میں وہاں گیا ان سے ملنے تو وہ ایک درگاہ میں کھڑے تھے، اور درگاہ میں کھڑے کہ خوب برا اور بھلا بول رہے تھے۔ وہ جو ذمہ دار تھے جو عبد القادر جیلانی خاندان کے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو غلے تم نے درگاہوں کے سامنے لگائے ہیں یہ تم بدنام کر اللہ کے ولیوں کو، یہ بھیک مانگنے تھوڑی آتے اللہ کے ولیوں، تم ان کے نام پہ دھندا کر رہے ہو، چندہ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، خوب چڑھ رہے تھے، مطلب ہٹاؤ بول رہے تھے، یہ سب چیزیں نہیں ہونا، یہ اللہ کے ولی تو دنیا چھوڑ کر آئے تھے اور تم نے پوری دنیا بسانے کے طریقے بنا لیے اس کے اوپر، چڑچڑ کر رہے تھے، مطلب وہ جینوین دکھ رہے تھے اپنے عقیدے میں، جو بھی ان کا عقیدہ تھا، لیکن وہ خالص تھے اپنی اس نیت۔ بہرحال اس کے بعد میں نے ملاقات کی، میں نے کہا آپ عبد القادر جیلانی خاندان سے، اور جب عبد القادر جیلانی خاندان کے ہوں گے تو مجھے پتا ہے یہ شافعی ہوں گے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ حنفی نہیں تھے، شافعی تھے، تو مجھے پتا یہ شافعی ہوں گے بندہ، تبھی عبد القادر جیلانی کے خاندان۔ اور میرا گیس بالکل رائٹ تھا، وہ شافعی تھے، اور وہ نماز جب پڑھ، ان کا گیسٹ بالکل رائٹ تھا۔ ابھی سنو کتنا گیسٹ رائٹ تھا، آگے بتاؤں گا۔ بڑی طرح فائدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد میں نے ان کو مسجد سے باہر لایا، میں نے کہا شیخ آپ اتنے بڑے علاقے میں آئیں، ذرا چل کے کچھ مسجدوں کی زیارت کر لیں گے، وہاں درگاہیں بھی تھی۔ کہا چلیے، جب لے گئے تو ایک مسجد صاحب میں نے کھڑا کر دیا ان کو، رافع کرنے والا حرام کام کر رہے۔ کہا شیخ کیا لکھا ہوا ہے دیکھیے، آمین بل جھرنے والا فلاں فلاں۔ جب انہوں نے شروع کیا وہاں ایک ایک متولی کو برا بھلا بولنا، سب کو جمع کی، سب ادھر بڑی درگاہ والے، چھوٹی درگاہ والے، یہ وہ سب، کیا ہے سالو تم یہ کر رہے؟ بولے عبد القادر جیلانی کو گالیاں دے، پیرانے پیر کو جس کے پیچھے تم جنت میں جانے والے وہ تفیدن کرتے تھے اور تم ان کو گالیاں دے رہے، تو سب توبہ غلطی ہو گئی جلدی، اور اسی دن پینٹ پورا واپس پینٹ پورا ڈھال دیا۔ بولے نہیں بہت بڑی غلطی ہوگی، اللہ معاف کرے۔ ان کو خود نہیں معلوم کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہی شافعی تھے، حنفی نہیں تھے مسلکن۔ ان کو خود نہیں معلوم کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہی شافعی تھے، حنفی نہیں تھے مسلکن۔
وہ رفیدین کرتے تھے, انہوں نے گالیاں لکھ دی رفیدین کرنے والوں کے نام سے, اپنے ہی پیر کو گالیاں دے دی, جس کے پتہ نہیں نیاز کر رہے 70 سال 80 سال سے, اور ان کو گالیاں دے رہا. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ جس امام کے پیچھے یا جس مرشد کے پیچھے جانے کا دعویٰ کرتے وہ خود رفیدین کرتا تھا. دیکھ, ماننا اس کو بولتے ہیں کیا؟ ماننا تو مطلب طریقے پہ چلنا اس کی, ہے نا. تو پیران پیر کو مان رہے تو پھر چلیے نا ان کے طریقے پہ, اچھے کام کیجیے, ان کی طرح شافعی بن جائیے حنفیت سے نکل کر, ان کی طرح رفیدین کیجیے, آمین, وہ سب کرنا پڑے گا جو وہ کرتے تھے. تبھی تو پھر ٹرین انجن کو وہی ڈبہ فٹ ہوگا جو اس انجن کے لائق بنا ہوگا نا. کوئی بھی ڈبہ تو فٹ نہیں ہوگا نا, آپ کی اسکوٹر لگا دیں گے ٹرین کے پیچھے تو نہیں جانے والی. واقعی یہ تو پنچر کی آواز چکا ہے, یہ تو چلنے والا بھی نہیں ہے اس کو اگر لگا دیں گے تو. اب آئیے جھوٹ لنپھن سنے, بڑے اطمینان سے سنے. یہاں سے کہانی شروع کیا کہ بمبئی سے قافلہ آیا, اور قافلہ اور جماعت میں آپ کو فرق تو معلوم ہوگا. جماعت تبلیغی جماعت والی, قافلہ دعوت اسلامی والی. اس میں سب کون تھے پتہ ہے؟ غوث پاک کی اولاد سے. اتنے سارا خاندان, آپ کو پتہ ہے بمبئی میں کہاں آباد ہے غوث پاک کی اولاد کا؟ ہاں, پورا کا پورا قافلہ غوث پاک کی اولادوں کا تھا. یہ پہلا جھوٹ. اب وہ آیا وہاں پر تو سنیوں نے کیا کیے تھے, وہاں پینٹ لگا دیے تھے, پینٹ سے لکھ دیا تھا دیواروں پہ مسجد کی کہ اہل حدیث جو ہے وہ کافر ہے, گمراہ ہے. کیوں؟ وہ رفدین کرتے ہیں, ابو بکر صدیق کو گالیاں بکتے ہیں, یہ بکتے ہیں, وہ بکتے ہیں. تو یہ جناب ملنے گئے ان سے, اور ملنے کے بعد کہا کہ شیخ آپ آئے یہاں مسجد کی ذرا زیارت کر لیجئے. تو لے کے آئے تو کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ شافعی ہوں گے, اور جو میرا گیس تھا, یعنی میرا قیاس تھا, گمان تھا, وہ صحیح نکلا کہ وہ غوث اعظم جو تھے وہ شافعی تھے. اس جاہل, اور پھر بعد میں اس پہ تفسیرہ بھی بار بار کر رہا ہے کہ ان کو خود نہیں معلوم کہ حنفی نہیں تھے, شافعی تھے. تو جب غوث پاک کو مانتے تو شافعی بن جائیے, حنفیت سے نکل کے پورے شافعی ہو جائیے. ماننا اس کو کہا جاتا ہے. آپ حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ یہودی بن جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ کیا بات ہے, عیسائی بن جائیں گے. ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا, ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعظیم کرو, عزت کرو. وہ نبی ہے تو نبی مانو. غوث پاک کو ہم ولیوں کا سردار مانتے. فقہ, اصول, فروع, یہ مسئلے الگ اپنی جگہ ہے. بے شک. اب اس میں کہتا ہے ان کو خود نہیں معلوم تھا کہ وہ شافعی تھے. جاہل کو خود نہیں معلوم کہ غوث پاک شافعی نہیں تھے, حنبلی تھے. اس کو خود نہیں معلوم. اب بار بار ریپیٹ کرو شافعی. اب جاہل پوچھے خود نہیں معلوم کہ حنبلی تھے, شافعی نہیں تھے, تو پہلے تو اپنی نالج بڑھا تو. اب اس کے بعد شیخ کو بلایا انہوں نے, اور شیخ سے کہا یہ دیواروں پہ لکھا. اور شیخ بڑے غصے میں آ گئے, یہ کیا لکھ دیا غوث پاک کو یہ. تو وہ شیخ سنی تھے, ان کو اتنی تو عقل ہوتی کہ بھائی یہ جو رفدین اور یہ لکھا ہوا ہے, آمین زور سے بولنا, یہ سب جہنمی ہے. غریب نواز کو جو ہے حضرت عمر کو گالیاں دیتے, ابو بکر کو, تو یہ شافعی نہیں دیتے, یہ غیر مقلدین دیتے ہیں. تو یہ رفدین کے تعلق سے غیر مقلدین کو لکھا گیا ہے, نہ کہ شافعیوں کو. اگر آپ شافعی بن کے رفدین کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ تقلید کے ساتھ کریں کوئی اعتراض نہیں, مگر آپ خود غیر مجتہد ہو کر اپنی حیثیت کے بعد اجتہاد کی بات کر کے بات کرو گے تو ہم تم سے بات کریں گے. اب اس کے بعد کہتا ہے کہ جب آپ غوث پاک کو مانتے ہیں تو شافعی بن جائیے, کیونکہ وہ شافعی تھے, حالانکہ وہ شافعی نہیں تھے, حنبلی تھے. اب وہ رفدین کرتے تھے تو آپ بھی رفدین کیجئے. آئیے اب میں بتاتا ہوں کہ وہ اور بھی بہت کچھ کرتے تھے جو غیر مقلدین نہیں کرتے. چنانچہ وہی غنیت الطالبین جو انہی کے ادارے سے چھپی ہے, اسی جگہ جہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر 61 جلد نمبر 1 صفحہ 61 پر جہاں لکھا رفدین کرنا, وہی لکھا ہے کہ نماز کا وہ طریقہ بتا رہے کہ نماز میں 25 حیات حالتیں ہیں. نماز شروع کرتے وقت رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفدین کرنا, اتنا لے لیا. آگے چھوڑ دیا. آگے کیا لکھا انہوں نے کہ ہاتھ اٹھانے کے بعد نیچے چھوڑ دیا جائے, پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے ناف کے اوپر باندھنا. کیونکہ حنبلیوں میں سینے پہ ہاتھ نہیں باندھنا ہے, حنبلیوں کے نزدیک ناف پر باندھنا, اور یہ بھی حنفیوں کے نزدیک بھی ہے. تو سینے پہ کیوں باندھتا عورت والا ہاتھ؟ رفدین لے لیا تو ہاتھ کیوں چھوڑ دیا تو نے؟ اور پھر آگے کہتے سجدہ کرتے ہوئے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھنا. جب سجدہ کرے تو پہلے گھٹنے رکھنا اور ہاتھ بعد میں رکھنا, جبکہ غیر مقلدین پہلے ہاتھ رکھتے ہیں, گھٹنے بعد میں رکھتے ہیں. یہ کیوں نہیں کیا؟ آئیے صفحہ نمبر اس کا جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 393 دیکھو اسی کتاب کا. غوث پاک کیا فرماتے ہیں, جب رمضان کا چاند نظر آ جائے
تو اسی رات سے تراویح کی نماز شروع کر دی جائے، کیونکہ وہ رمضان کی رات ہے۔ تراویح نماز عشاء کے فرض اور پھر 2 سنتیں پڑھ کر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ سنت طریقہ یہی ہے۔ تراویح کی 20 رکعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ کتنی پڑھتے ہیں؟ 8۔ غوث پاک کو تو مان رہا ہے کہ ہم مان رہے ہیں؟ واہ، بے شک ہم مان رہے ہیں۔ یہ بیٹھ تو جائے کبھی یار، کب بیٹھیں گے؟ وہ دن کب آئے گا؟ کہتے تراویح کی 20 رکعت ہے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیری جائے، اور پھر 2 سنتیں پڑھ پھر 20 رکعت کے 4 تراویہ ہے، یعنی ہر 4 رکعت کا ایک تراویہ۔ اس کے لیے ہر تراویہ کے بعد قدر توقف کیا جائے۔ غوث اعظم کہتے 4 کر کے پڑھی جائے اور ہر 4 رکعت کے بعد کچھ رکا جائے، اور وہ جو دعائیں تسبیحات وغیرہ ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھی جائے۔ اس طرح کل 20 پڑھنا، تم تو 8 پڑھتے ہو، تو اس کو خود نہیں مان لیں گے غوث پاک کیا کرتے تھے۔